مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع نفس انسان کی حقیقت پر مشتمل ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نفس انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اس کی مثال جو ہے ایک سواری کی سی ہے۔ نفس انسان کی مثال ایک سواری کی سی ہے۔ اگر آپ اپنی منزل تک تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو آپ نفس پر سواری کر کے ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی نفس انسان پر آپ سواری کریں گے، اس کو قابو میں کریں گے۔ اس کی مثال ایک وحشی جانور کی سی ہے۔ پہلے آپ اس کو سدھائیں گے اور اس پر سواری کر کے، یعنی اس کو تابع کر کے، اس پر قابو پا کر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت شاہ ولی اللہ ان کے سفر کی جو رویداد ہے اس کے سلسلے میں ان کا قول ہے کہ جس براق پر وہ سوار ہوئے تھے وہ کیا چیز تھی، یعنی براق جس تیزی سے اس نے سفر کیا تھا اور آپ اس پر سوار ہوئے تھے، اس کی وہ تفصیل میں فرماتے ہیں کہ یہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ان کے تابع تھا اور وہ ان کی سواری تھی۔ جب آپ اس پر سواری اختیار کر لیتے ہیں تو یعنی ابتدائی طور پہ انسان پر نفس سوار ہوتا ہے، یعنی نفس حاوی ہوتا ہے اور اس کو اپنی خواہشات کے تابع رکھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر یہ خواب غفلت سے باز آ جائے اور انسانی نفس کی حقیقت کو پہچان لے، اور اس کا فائدہ یہ ہے، یعنی یہ ہے کیا چیز، یہ اس کی مثال ایک سواری کی سی ہے، اور اس کو تابع کر کے، اس کو مغلوب کر کے آپ اپنے روحانی سفر کو تیز سے تیز تر کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی آپ خواہشات نفسانی پر قابو پائیں گے اور اس نفس کو مطیع کر لیں گے، سدھا لیں گے، تو آپ کی رفتار اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کو میں نے عرض بھی کیا ہے کہ یہ اس کی مثال جو ہے ایک سواری کی سی ہے۔ اگر آپ اس پر سوار ہونا چاہیں تو پھر آپ کو اس کو مطیع کرنا پڑے گا، نفس انسانی پر کو مطیع یعنی سدھانا پڑے گا اور اس کو مطیع کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو زیر کر لیا، اس پر غلبہ پا لیا، تو اس پر پھر آپ سواری کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ اور بہت ضروری ہے یہ بات کہ آپ اس پر سواری کریں، نہ کہ یہ آپ پر سواری کرتا رہے۔ عام طور پہ میں اور آپ جن ماحول میں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، وہ ان لوگوں پر نفس سوار ہے۔ ہماری عام یعنی امت مسلمہ کی میں بات کروں تو حالت جو ہے وہ برعکس ہے۔ جس طرح کی ہونی چاہیے نا، اس طرح کے برعکس ہے۔ ہونی کیا چاہیے کہ نفس ہمارا مطیع ہو جائے اور نفس پر ہم قابو پا لیں۔ لیکن اور یہ قابو پانا وہ آیت قرآنی کے مطابق بھی ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے وہ ہے نا کہ قد افلح من زکاہا، یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو آلودہ چھوڑ دیا تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جس نے اس پر سواری کی، اس پر قابو پا لیا تو، اور نفس کو خواہشات سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔